الحمدللہ ہم انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اتنے بڑے عظیم عالم دین کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ان کے ارشادات عالیہ سے مستفید بھی ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کا میں سمجھتا ہوں یہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر خاص کرم ہے کہ حضرت کو ہمیں مستفید کرنے کے لیے جہاں آپ کے آنے کے اسباب بنائے، جہاں تشریف لایا، آپ الحمدللہ جامعہ اشرفیہ مبارک اور جو صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ دینی یونیورسٹی ہے، وہاں کے پہلی صف کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور جس طرح شمس الہدیٰ نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اسم باب مسمہ بنایا ہے، یعنی ہدایت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، خواہ وہ تقریر ہو، تحریر ہو، تدریس ہو، تربیت ہو، بحمدہ تعالی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انوکھا انداز عطا فرمایا ہے۔ تقریر کے ذریعے سے پرمغز خطاب، مدلل خطاب، تحریر اردو ہو، عربی ہو، آبی موطا امام والے کی شرح آپ لکھ رہے ہیں، جس کی تقریباً غالباً 3 یا 4 جلدیں چھپ چکی ہیں اور باقی بھی انشاءاللہ العزیز جلد تکمیل ہوگی۔ تربیت، فتاویٰ، ہر لحاظ سے بس یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تاج والے محبوب کے صدقے میں اور زیادہ حضرت کو عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہوئے اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور تمام حاضرین کی طرف سے حضرت کی آمد کا میں مشکور بھی ہوں۔ اللہ جزائے خیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ رضوی۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کما حمدہ الاولون والآخرون، سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه إلى يوم يبعثون، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان اللہ۔ الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم
وصدق نبينا وحبيبنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ونحن على ما قال ربنا ومولانا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ذرا مسرت میں، فلک مسرت میں، عقیدت میں ڈوب کر درود پاک سنائیں، یہ احساس ہو کہ ہاں آپ حضرات میری بات سمجھ رہے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ احباب گرامی، عالم ربانی، یادگار اسلاف، محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت و رضوان کے فیض یافتہ حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی نے جو کچھ فرمایا، یہ ان کی کرم نوازی تھی، ورنہ میں ہوں کچھ نہیں، من آنم کی من دانم۔ ان علماء ذوی الاحترام کی دعاؤں کی برکت ہے ہمارے پیرزادہ صاحب تشریف فرما ہے۔ پیر تو بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، یہ تو پیرزادہ ہی۔ ہمارے محب مکرم مولانا محمد قاسم رضوی صاحب اور ہمارے دیگر احباب، آج کی یہ شب شب اسراء و معراج کہلاتی ہے۔ آپ سب کو اس رات کی آمد مبارک۔ ویسے یہاں پر اس سلسلے میں بھی اختلاف، یہ رات ہے یا جو گزر گئی وہ ہے، اور اتنے فون آئے ہمارے دارالفتہ میں کہ ہمیں تو بڑی حیرت ہوئی، لگتا تھا کوئی اہم واجب یا کوئی اہم فریضہ وہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں۔ 5 وقت کی نماز یہ اہم ترین فریضہ ہے، اور شب معراج بلا شبہ فضائل کی رات ہے، نوافل پڑھنے کی رات ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ نوافل کو نوافل کے درجے میں رکھیے اور واجبات و فرائض کو اس کے درجے میں رکھیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ حضرات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی فرض یا واجب باقی ہے تو نفل قبول نہیں ہوتی۔
شب معراج ہو یا شب قدر ہو یا شب براءت ہو، ان راتوں کو جاگنا، تلاوت قرآن کرنا، خدا کی عبادت میں گھڑیاں صرف کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن وہ احباب اور ان کی کثرت زیادہ ہے کہ جن کے ذمہ فرض نماز واجب باقی ہے، وہ ان راتوں کی برکت سے اس میں زیادہ سے زیادہ وہی قضائے عمری پڑھیں، اسی میں نوافل کا بھی اجر ملے گا اور ایک فریضہ جو ذمہ ہے وہ بھی ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو حسن توفیق سے نوازے۔ خدائے پاک عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کے اس عظیم معجزے کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرے۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک اتنی سیر کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس سے آگے کا ذکر صراحت کے ساتھ منصوص نہیں ہے فی القرآن۔ اس لیے اتنے کا اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد مسجد الاقصی سے آسمانوں کی سیر، عرش کی سیر، لامکاں کی سیر، اور کہاں کی سیر؟ وہاں کی سیر جہاں کہاں وہاں ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں، نشان کیف و الا کہاں، عین و متا کہاں، کب، کیسے، تک۔ فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کا انسان اور خاص طور سے یہ مغربی ممالک کے لوگ یہ اپنے مائنڈ کو زیادہ ذرا یوز کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ۔ تب کیا ہوا، تب کیسے، تو اب تو چھوٹے چھوٹے بچے کے وائی کوئی وائی، مگر یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ عقل انسانی جس کے ادراک سے عاجز ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، سبحان اللہ، گما سے گزرے گزرنے والے، سبحان اللہ۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑھے ہیں یعقوب جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے۔ مسجد الاقصی سے جو آگے کی سیر ہے، احادیث مشہورہ، احاد، ان سب سے اس کا ثبوت ہے۔ اس کا اگر انکار کوئی مومن کرتا ہے تو اسے گمراہ کہا جائے گا۔ مگر رب پاک کا انداز بیان دیکھو، فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے محبوب کو جس معجزے سے نوازا اس کا ذکر فرماتا تو پہلے اپنی پاکی کا ذکر فرماتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اے میرے بندو یہ سیر تو میں نے کرائی، یہ میرا ایک فعل ہے، اور
تمہاری عقل و فہم میں آنے سے ماورا ہے، تو جب تم میرا ایک فعل نہیں اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہو تو میری ذات کی حقیقت کیا سمجھو؟ سبحان الذی اسری، اس لیے بھی فرمایا سبحان الذی اسری۔ عقل میں تو تمہارے نہیں بات آ رہی ہے، مگر یہ نہ کہہ دینا عقل کے بلبوتے پہ یہ بات جھوٹی ہے۔ تو کہنے والے تو کہی دیتے ہیں، لکھ مارتے ہیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ خدا نے فرمایا سبحان الذی اسری، وہ ذات پاک ہے تمام عیب سے، تمام نقائص سے پاک ہے، وہاں کسی نقص کا کسی عیب کا گزر نہیں ہے۔ تمہاری عقل میں نہ آئے تو میں نے ہی تو تمہیں عقل دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں مان لو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اکبر۔ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے اسم ذات سے خدائے پاک نے قرآن پاک میں کہیں خطاب نہیں فرمایا۔ یا عیسیٰ یا موسیٰ یا آدم اور انبیاء کو ان کے ذاتی نام سے خطاب ہوا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمایا وہ صفات سے، صفاتی نام سے۔ یہ تو ہم نے کر لیا ہے، کبھی مسجد پہ لکھ دیتے ہیں، کبھی گھروں پہ لکھ دیتے ہیں یا محمد یا احمد، یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ لکھو یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ قرآن اعلان کرتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، وہ فلاں نام لے کے، وہ فلاں۔ مفسرین فرماتے ہیں، جمہور مفسرین، بل قولوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ اللہ عز و جل نے یہاں بھی جو ذکر فرمایا تو مصطفیٰ کے نام جو ذاتی نام، اس میں ایک وصف، اور پھر کیا ہے؟ وصف عبدیت۔ اور عبدیت کا بھی جب ذکر فرمایا تو اپنی طرف اضافت کر کے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں عبد کی اضافت خدا نے ضمیر غیبت سے اپنی طرف صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی میرے آقا کی خصوصیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ علماء خوب واقف ہیں کہ لیلن کا لفظ عربی زبان میں کب بولا جاتا ہے، کہاں بولا جاتا ہے؟ نکرہ والا، تنوین تقلیل کی، لیلا اے قلیلا من اللیل، تھوڑا سا حصہ۔ کتنا حصہ؟ روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرما تھے، تو آدمی کے باڈی کی جو گرمی ہوتی ہے بستر میں، میرے آقا تشریف لے گئے اور دروازہ جو کھول کے گئے، تو جیسے ہمارے ملکوں میں آج بھی دروازے میں جو زنجیر لگتا ہے لٹکتی ہوئی، ویسے تو اس کو جب کھولیے یا بند کیا تھوڑی دیر تک وہ ہلتے رہتے۔ اور روایت میں آتا میرے آقا جب سوار ہوئے براق پر تو وہاں قریبی میں ایک پیڑ تھا، اس کی شاخ بڑی ہوئی تھی، میرے آقا ادھر سے گئے تو آپ کا امامہ شریف اس شاخ سے تھوڑا ٹچ ہو گیا، اور جب واپس تشریف لائے تو وہ شاخ ویسی ہی ہل رہی تھی، زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور بستر کی گرمی بھی اپنی حالت پر تھی۔ اتنی ٹائم کا معاملہ ہو، اور احوال کیا پیش آئے؟ اگر ہم آپ نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ مل کر کے اگر
ان واقعات کا احاطہ کرنا چاہیں اپنے بیان میں تو کئی دن لگ جائیں. اسی کا نام معجزہ ہے. اسی لیے تو میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے جب اپنے صحابہ کو خبریں دینی شروع کی کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہاں سیر کی، میں وہاں گیا، تو کچھ لوگ اپنا مائنڈ پھر وہاں لگا دیں گے. ابو جہل بھی تھا اس میں، جسے قریش کے لوگ ابو الحکم کہتے تھے. اتنا دانشمند تھا وہ، اتنی زیادہ اونچی عقل والا تھا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں آیا تو ابو جہل ہو گیا. ایسی عقل وہ جہالت ہے کہ خالق عقل سے کے فرمان سے وہ دور رہے. اس نے جب سنا تو بڑا دل ہی دل میں بڑا خوش ہونے لگا کہ یہ تو محمد ایسی بات کر رہے ہیں، اس میں تو ذرا کنڈیشن اگر میں کروں تو پھر لوگوں کو بہت زیادہ میں بہکا سکتا ہوں. تو سوچا کہ ایسا کروں، اگر ابو بکر کو قابو میں کر لوں تو پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا، پھر تو لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے. بڑی تیزی کے ساتھ ابو بکر کے پاس حاضر ہوا. کہا ابو بکر معلوم ہے تمہارے صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، عرش کی سیر کر کے آیا ہوں، اس کے اوپر کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت کا بھی مشاہدہ کیا اور اس کا بھی مشاہدہ کیا جس کا مشاہدہ کرنا میری ہی خصوصیت ہے. تو ابو بکر نے جب سنا اس بات کو تو کہا میرے صاحب کہتے ہیں؟ ہاں وہی کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں، میں نے خود سنا، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. ابو بکر نے فرمایا میرے صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ایک بار کی سیر کیا، اگر وہ خبر دے کہ صبح و شام میں یہ ساری سیر کر کے آتا رہتا ہوں تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا. سبحان اللہ. وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا اور میرے آقا نے جب اس خبر کو سنا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ. فرمایا تم لوگ جب مجھے جھٹلاتے تھے تو میرا ابو بکر میری تصدیق کرتا. مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے کہ خدا کی بارگاہ سے عرش پر ان کا نام صدیق لکھا ہوا ہے. وہ ابو بکر. خدا پاک نے یہ سیر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی کرائی اور پھر اپنی بڑی عظیم عظیم آیات کا مشاہدہ اور پھر آگے فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر. اب یہ جو سمیع و بصیر ہے یا تو اس سے مراد محبوبی ہے اور یا تو اس ضمیر کا مرجع خدائی ہے. خدا فرماتا ہے کہ میں نے یہ سیر کرائی ہے، لہذا اپنے عقلی گھوڑا دوڑانے والوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں سن رہا ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، اس کی سزا بڑی سخت ہوگی. انہ هو السمیع البصیر. اور کیا انداز بیان ہے. سلوک کی جو ایک منزل ہوتی ہے تصوف میں، سیر الی اللہ کی منزل پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو پہلے وہ منزل غیبت میں ہوتا ہے، پھر حضوری نصیب ہوتی ہے اور باریابی کے بعد پھر رجعت ہوتی ہے، پھر غیبت کا معاملہ ہوتا ہے. سلوک کے یہ تینوں منازل اس قرآن کی آیت نے بیان. سبحان الذی اسری بعبدہ، غائب سے خطاب ہے،
پھر آگے بارکنا لنوریہ من آیاتنا، تکلم ہو گیا، حضور کا معاملہ ہوگا، پھر انہ هو السمیع البصیر، اور خدائے پاک عز و جل نے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں ایسے ہی بلا لیتا، مگر یہ اتنا اہتمام سواریوں کا، اور پھر جگہ جگہ پر استقبال کا اہتمام۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھگالتے تھے۔ خدائے پاک عز و جل نے اس معجزہ اسراء و معراج کے لیے اپنے محبوب کی خاطر 5 سواریوں کا اہتمام فرمایا، بلا سواری کے بھی بلا لیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے عرش پر بلایا، کوئی سواری انی متوفیک و رافعک اٹھا دیا، مگر سید الانبیاء کو جب اپنی بارگاہ تک بلانا ہوا دیا اہتمام۔ سب سے پہلی سواری براق پیش کی، یہ گدھے سے کچھ بڑا اور کھچر سے کچھ چھوٹا ایک جانور، جس کی رفتار کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تا حد نگاہ ایک ٹانگ ایک پیر رکھتا، تا حد نگاہ، اسی لیے تو براق آیا برق سے ہے، بجلی، اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ اور یہ سواری استعمال ہوئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، اور وہاں سواری چینج ہو رہی ہے۔ سواریوں کی چینجنگ بھی نا، یہ بھی اعزاز ہے۔ اب وہاں دوسری سواری پیش کی گئی معراج۔ معراج اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، سیڑھی، ایک سیڑھی پیش ہوئی، آقا کریم جلوہ گر ہوئی اس پر، بس فلائی کر گئی پہلے آسمان تک، پھر وہاں سواری تبدیل ہوئی۔ اب تیسری سواری فرشتوں کو بھی، مخصوص فرشتوں کو حکم ہوا کہ میرے محبوب کے لیے اپنے پر بچھاؤ، پر بچھا دیا، میرے آقا جلوہ گر ہوئے ہوئے۔ جبریل امین بھی ساتھ ہیں، مگر ابھی اور فرشتوں کے پر سواری کے لیے جب 7ویں آسمان تک پہنچے پھر سواری تبدیل ہوئی۔ اب سید الملائکہ روح الامین جبریل امین، انہیں حکم ہوا، انہوں نے اپنا پر بچھا دیا، اس پر جلوہ گر ہوئے۔ سدرہ تک پہنچے، وہاں پھر سواری چیز۔ اب رف نام کی سواری، وہ ایک فرش تھا گرین کلر، یہ گرین کے جلوے ہر جگہ ہے۔ آقا کی پیدائش کے موقع پہ دیکھو تو وہاں بھی ہے جلوے اس کے نظر آتے، اور اس معراج کے معجزے میں بھی یہ رنگ جلوہ گر ہے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ۔ اب وہاں رف ایک فرش گرین پیش کیا، میرے آقا اس پہ جلوہ گر ہوئے فلائی کر کے، میرے آقا نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا، چلو تمہارے پر تو بس اتنی استعمال ہوئی نا، اس کے پہلے بھی تمہارا ساتھ رہا، سواری کچھ اور تھی، ابھی تک بھی سواری کچھ آئی، چلو۔ سعدی شیرازی اپنی کتاب بوسطہ میں ذکر کرتے ہیں،
اور اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. اتنے پکے فرنڈ ہو تو اب کہیں کھسک رہے ہو، چلو. تو عرض کیا اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو پرم. یا رسول اللہ میری ملکوتی قوت بس یہی ختم، اس کے آگے اب تاب نہیں ہے. پھر میرے آقا تشریف لے گئے. پھر کہاں گئے، کیا ہوا، اب وہ عقل سے ماورا چیز. قرب ہوا اور وہ قرب خاص ہوا. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کی وہ بھی نہ تھے ارے تھے. وہاں تو معاملہ بس. اور اعلیٰ حضرت کا کلام بھی وہ اس قدر گہرائی میں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی وہ روایات، وہ واقعات وہ سامنے رہیں تبھی پھر بندہ کو سمجھتا ہے. کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل. کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. بندہ سوچنے لگا کہ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا، آقائے نعمت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کمانے امکا کے اے جھوٹے نکتو، تم اول و آخر کے فیر میں ہو. سبحان اللہ. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. سبحان اللہ. اتنے پیچیدہ مسئلے کو فلسفے کے کتنے آسان انداز میں سمجھا دیا. ایک دائرہ ایسے کھینچے، دائرہ جہاں سے اسٹارٹ ہوگا وہ دائرہ کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب وہی پہنچے گا. تو دائرے نبوت کا آغاز مصطفیٰ کی ذات سے ہوا اور پھر وہیں پر اینڈ. کمان امکان کے اے جھوٹے نکتو، تم اول و آخر کے فیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. لوگ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معراج سے متعلق بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. بہت سارے یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، ایسے کیسے کیا ہو گیا. کوئی کہتا صاحب فلسفی کہ صاحب یہ آسمان اتنے موٹے دل کا جسم، کئی سو سال کی مسافت، یہ جسم کے ساتھ یہ کیسے معاملہ ہے صاحب. اور جمہور ائمہ کا مسلک و مذہب یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی وہ جسم پاک کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روحانی معراج تو بار بار ہوئی اور یہ جسمانی معراج مکہ سے ہجرت کرنے سے 1 سال 5 مہینہ پہلے حضرت صدیقہ بنت صدیق ابھی عقد نکاح میں بھی نہیں آئی تھی. لہذا وہ جو ان کے اختلاف کا معاملہ ہے وہ اس سے نہیں متعلق ہے، وہ دین ہے، وہ تو روحانی معراج کا ذکر فرما رہے. اور جسمانی معراج پر سب سے زیادہ واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بے عبدہی سے تعبیر فرمایا. اور عبد نام کس کا ہے؟ صرف روح کا نام نہیں ہے، روح مال جسد کا نام ہے، ورنہ بے روح محمد یا بے روح ہی فرمایا.
اور روحانی معراج کا معاملہ اگر ہوتا تو پھر یہ قریش اس قدر حیرت و استعجاب میں کیوں پڑتے، اعتراضات کیوں کرتے؟ اور یہ خواب کی بات بھی نہیں ہے، بیداری میں یہ معراج، ورنہ خواب تو کوئی کچھ بھی دیکھتا رہتا ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے خواب کبھی صاحب میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہونے والا ہوں، اور صبح بیدار ہوا تو کہا تو میں بستری میں ہوں، تو اس میں کوئی حیرت کی بات تو نہیں، نہ کوئی اعتراض کا معاملہ ہے۔ یہ بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ ہے میرا۔ اب یہ فلسفی کہتے ہیں صاحب آسمان ہے، انہیں آسمان طے کرے، پھر آسمان سے پہلے آگ کا کوڑا ہے، پھر یہ انسان آگ سے کیسے کیا جلا کیسے، اور انہیں معلوم نہیں کہ جو آگ کا خالق ہے وہی بلا رہا ہے۔ تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور اپنے انداز میں بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ منافق کہتے ہیں کیوں کر نبی افلاک پر پہنچے، فلک میں در نہیں کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے۔ ایک تو یہی بات غلط ہے کہ اس میں در نہیں ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت اور بھی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں۔ میرے آقا جب تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل امین ہی دروازے کو دستک دیتے تھے، مگر یہ کہتے ہیں اور پھر یہ آگ کا کوڑا۔ منافق کہتے ہیں کیوں کر نبی افلاک پر پہنچے، فلک میں در نہیں کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے۔ وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں یہ کہہ دو نور کو حائل نہیں دیوار ہوتی ہے، نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کو جھٹلانے کے لیے جیسے ابو جہل نے ایک ادھر سازش کی، ایسی جب میرے آقا تشریف لائے تو ایک اجتماعی طور پر بھی منافقین نے مشرکین نے سازش کی۔ میرے آقا جب تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے یہاں سے مسجد الاقصی کی سیر کی اور پھر وہاں پر یہ کیا وہ کیا، پھر اس کے بعد وہاں سے آگے کی سیر ہوئی، تو سب مشورہ کیا کہا ایسا ہے مسجد الاقصی کے ذکر کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں رات ہی میں آ بھی گئے، اور آئے ایسے کہ ادھر ام ہانی بنت ابی طالب رات میں بیدار میں دیکھا کہ بستر خالی ہے، وہ گھبرا گئی، آواز دی اور لوگ بیدار ہو گئے، لوگ تلاش میں نکل پڑے۔ غالباً حضرت عباس کی روایت ہے وہ ادھر مقام ابراہیم کی سائیڈ میں اس سائیڈ سے آواز لگا رہے تھے یا محمد یا محمد، ابھی وہ آواز لگائی نہیں تھے جب تک تشریف لے آئے۔ کیا بات ہے۔ اب سازش کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں میں مسجد الاقصی میں گیا، تو ایسا کرو وہاں کی علامات کچھ پوچھو، بتا پائیں گے نہیں تو بس جھٹلا دیں گے۔ آپ خود سوچو، آپ حج پہ جاتے ہو، عمرے پہ جاتے ہو، کوئی آپ سے پوچھے کہ مسجد الحرام میں کتنے دروازے ہیں، تو آپ کے سارے دروازے میں پہلی بار پہنچنے میں اسی غائب ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کا فلاں فاٹک کس کلر کا ہے، اس میں اندر فلاں جانب کتنے پیلر ہیں، کون بتا پائے گا؟ مگر اب ان کی سوچ دیکھو، کہا گیا ایسی پوچھو، اس کی سائن پوچھو، بتا نہیں پائیں گے تو جھٹلا دیں گے۔ جمع ہوئے، کہا اچھا آپ مسجد الاقصی بھی ہو کے آئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس میں کتنے پیلر ہیں، تو اس کا کلر کیسا ہے؟ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وہ پوچھ رہے ہیں اس سے زیادہ بتاتے جا رہے ہیں۔ پریشان ہے پوچھنے والے۔ کہا اچھا یہ قافلہ ہمارا گیا ہوا ادھر کہیں راستے ملا ہے؟ ہاں ملا ہے راستے میں قافلہ، وہ تو آ رہا ہے، اور مقام روحا میں ان کا ایک اونٹ کھو گیا ہے، اسی کی تلاش میں رکے ہوئے ہیں، اور وہاں پیالے میں پانی رکھے تھے، میں ادھر سے گزرا، مجھے پیاس لگی تھی، میں نے پی لیا، آئیں گے پوچھ لینا پانی پائے تھے۔ مقام روحا میں اونٹ تلاش کر رہے تھے، پوچھ لینا۔ اور ایک اونٹ پر 2 بورے لدے ہوئے تھے،
اور ایک صاحب اونٹ پہ بیٹھے تھے، اونٹ بدکا، ان کا پیر بھی ٹوٹ گیا، پوچھ لینا۔ اور سنو، بس وینسڈے کے دن، بدھ کے روز وہ قافلہ مکہ میں آنے والا، سورج نکلتے ہی آ جائے گا۔ اب یہ سب جب بتایا تو اب جھٹلانے والوں کا بھی معاملہ کوئی ہے، اب دیکھا کہا کوئی گوشہ مل نہیں رہا۔ ایک گوشہ ہے، کہا ہے کہ بدھ کے روز وینسڈے کو سورج نکلتے وقت آئے گا، تو اگر چلو ایسا ہے، دیکھو اس وقت سورج نکلتے وقت نہ آئے بس سب شور کرنا شروع کر دو، سب شور مچاؤ، جھوٹے ہیں جھوٹے جھوٹے، بس ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جانتے ہیں ویسے رات میں پڑے رہتے تھے گدھے کی طرح سے یا خواب خرگوش میں، مگر اس رات کیا ہوا، تڑکے میں اٹھے اور ٹیلوں پہ چڑھ گئے، پہاڑوں پر۔ یہ اور بات نہیں کہ پہاڑ پہ تو سورج ذرا پہلے نظر آتا ہے، ہاں میرے آقا نے تو نہیں فرمایا تھا کہ پہاڑ پہ دیکھو گے تب سورج نکلے گا وہ آئے گا، ایسا نہیں فرمایا۔ فقہا لکھتے ہیں اسکندریہ کا جو مینارہ ہے، وہاں مینارے پر لوگ تھے اور نیچے لوگ افطاری کر رہے ہیں اور مینارے پر لوگ دھوپ میں۔ آپ جہاز سے جاتے ہیں تو ہمارے لوگ بعض مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ ابھی ہم یو کے ہی کہ اس میں ابھی بس اڑے ہیں تو یو کے میں ٹائم ہو گیا ہے تو افطاری ایسا کر لیں گے جب جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، جہاں پر ہو وہاں دیکھنا، ایسا نہ رہے کہ ادھر دھوپ رہے اور یہ ٹائم کا معاملہ بڑا عجب ہے، لوگ دماغ لگا لگا کے حل کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ احکام شریعت کیا ہے۔ اب صاحب چڑھ گئے سب ٹیلے پہ اور ٹکٹکی لگائے ہوئے ہیں ایسٹ کی طرف کہ سورج نکلے اور ہلہ بولو۔ دیکھتے دیکھتے ادھر سورج، ابھی ایک نے کہا طلعت الشمس، ابھی اس کا جملہ ختم نہیں ہوا، دوسرا کہتا قد جاءت القافلہ، سورج طلوع ہوا، دوسرا کہتا وہ قافلہ آیا۔ عاجز ہو گئے، کوئی بس نہیں چلا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا انکار کرنا یا اس میں کسی قسم کا شک اور تردد کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ درود